السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی، شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ شروع کرتا ہوں میری زندگی کا ہر کام اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، میں آپ کو سیکھنے کے لیے وہ طریقے سے بتا رہا ہوں کہ آپ بھی سیکھ لیں، کیونکہ یہ آخر امت جو ہے یہ سنی امت نہیں ہے، سنی کے ساتھ دائی امت ہے، یعنی اوروں تک اللہ کی بات پیش کرنے والی امت ہے۔ یہ ہمیں خالی سنی بن کو خبر کو کہے تو جوتیاں کے مانا کھا کو جہنم میں ڈالتا اللہ، کیونکہ تو اگلی امت سنی تھی، سو جتنے بھی پیغمبران تھے ان کی امت سنی تھی، ان کا کام خالی سن کو عمل کر لے چل جانا، پہنچانا ان کا کام نہیں تھا، قرآن کو پہنچانا ان کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ یہ آخر امت اللہ کے رسول فرمائے یہ امانت میں تمہارے تک پہنچا دیا، تمہیں ان لوگوں تک پہنچاؤ جن کو علم نہیں ہے، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے، ان تک چلنا، جن کو اللہ کی پہچان نہیں ہے ان کو اللہ کی تم پہچان کراؤ۔ اللہ کے رسول فرما دیے یہ قرآن سارے انسانوں کی کتاب، سارے انسانوں کے واسطے، یہ ایشور اللہ کی کتاب، یہ ایشور الادانی، اللہ الادانی، اللہ کے کئیوں نام ہیں، اللہ کے کئیوں کتاباں ہیں، صرف ایک ہی کتاب اللہ کی نہیں، قرآن، توریت، انجیل، زبور، وید، گیتا، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ پوری قوم بھی ہے دنیا کے اندر اور پوری سماج بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، اور یہ آخر کتاب ہے۔ یہ آخر کتاب میں کیا ہے؟ توریت کی بات ہے، انجیل کی بات ہے، زبور کی بات ہے، گیتا کی بات ہے، بائبل کی بات ہے، یہ سارے باتیں یہ قرآن میں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت آخر پیغمبر کے ذریعے سب کو بھی اللہ کی پہچان کرانے کے لیے یہ قرآن دی ہے۔ آج لوگوں کو علم نہیں ہے، اللہ کو تو ہمارے ہندو بھائی کو غصہ آتا ہے، ایشور کو تو ہمارے مسلمان بھائی کو غصہ آتا ہے، ہاں؟ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے، کم علمی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے کئیوں نام ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کئیوں نہیں ہوتے، ایشور کئیوں نہیں ہوتے، ایشور تو ایک ہوتا ہے۔ یہی پہچان کر لے کو دوسروں کو پہچان کرانے کے واسطے میں دنیا میں ہی سو، بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، جو آیات ہمیں تلاوت کیا ہے وہ آیت میں کیا سکھایا اللہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے معنی میں پناہ لیتا ہوں اللہ تیری۔ اب پناہ میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں، جیسے آپ گھر کی پناہ لیتے ہیں، چوروں سے بچتے ہیں، ڈاکواں سے بچتے ہیں، بارش سے بچتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، ہر طرح کی مصیبت سے آپ بچتے ہیں جب تک آپ گھر میں رہتے ہیں۔ یہ گھر ایک پناہ ہے۔ اسی طرح ایک عورت اپنے مرد کی پناہ لیتی ہے، جب مرد کی پناہ لیتی ہے وہ لڑکی ماں بن جاتی، ماں کے ساتھ ساتھ نانی بن جاتی ہے، نانی کے ساتھ ساتھ دادی بن جاتی ہے، یعنی ایک سماج بنا لیتی ہے انہیں۔ پھر اللہ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک سماج بنا لیتی ہے۔ وہ سماج کب بناتی ہے؟ پناہ لی تو ایک مرد کی، ایک مرد کی پناہ لی تو اسے سماج میں عزت رہتی، سو سماج بھی اس کی عزت کرتا ہے اور ایشور بھی اس کی عزت کرتا ہے، اور مرنے کے بعد اسے جنت بھی دیتا ہے۔ نہیں وہی عورت میں ہر مرد بنے کی پناہ میں چلے آتی ہوں، میں ایک دن میں 10 مرداں کی پناہ میں جاتی ہوں تو اسے بے حیا عورت کہا جاتا ہے، آورا عورت کہا جاتا ہے، سماج اٹھا کے اسے پھینک ڈالتا ہے۔ ایسا انسان بھی خالی رب کی پناہ میں رہنا، سب کی پناہ نہیں ڈھونڈنا، رب کی پناہ میں رہا، رب اس کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اور بھی میں کچھ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، پناہ میں کتنا پاور ہے بول کے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مرغی
8 10 15 بچوں کو اپنے پکھوں کے اندر رکھتی ہے. پھر وہ بچوں کے اوپر جرت نہیں ہوتی کسی کتے کی نظر پڑے اور کسی چیل کی نظر پڑے, کسی کوے کی نظر پڑے. چیل, کوا, کتا اس پھر کو بھی دیکھتا نہیں اس وہ مرغی کی طرف. کیوں؟ اتنا پاور دیا تھا اللہ پناہ میں. جب وہ پکھوں میں رہتے ہیں, وہ بچے پکھوں میں رہتی ہیں, تو اتنا پاور رہتا ہے کوئی کتا پلٹ کو بھی دیکھتا نہیں. وہی بچہ اگر ماں کی پناہ سے یعنی ماں کے پکھوں سے باہر نکل جائے, کوئی نہیں کوا ہڑپ کر لے چلے آتا ہے. اس طرح جو ہے رب کی پناہ میں رہنا, رب کی پناہ میں رہ تو اللہ ہر طرح سے اس کی